ایک دم سے جب آپ پنکھے کے نیچے یا آپ کولر کے نیچے اے سی کے نیچے آ کے بیٹھے ہیں، اوپر سے آپ نے پانی پی لیا ہے۔ ہیضے میں کیا ہوتا ہے، اکثر اوقات یہ بھی غلطی کر لیتے ہیں کئی لوگ، ہیضہ ہوا فوری طور پہ جا کر ڈرپ لگوائی، پہلے ہی اس کے اندر ٹھنڈک تھی، اوپر سے وہ ڈرپ لگاتے ہی اور اس کا جسم ٹھنڈا ہوا، بلڈ پریشر لو ہوا تو اس کی زندگی تمام ہوگی۔ جو سردائی ہیں جب یہ پیتے ہیں نا تو ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ نہیں روکیں گے تو آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہو سکتی۔ اگر اتنا کچھ روک دیا جائے گا تو پھر کھائیں گے کیا؟ کھائیں گے کیا؟ بڑی اچھی بات آپ نے کہی۔ ہیٹ سٹروک کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، ان کو اس وقت فوری کیا کرنا چاہیے؟ جب گرمی سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی جو میں نے ڈائٹ پلان کہا ہے نا، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا تعلق ہے شدید گرمی کی وجہ سے جو مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں، بچے چھوٹے بڑے سب متاثر ہوتے ہیں، تو سورج کی ان اداؤں کی وجہ سے ہم جب اس کی زد میں آتے ہیں تو کون کون سے اسباب اور کون کون سی ایسی علامات ہیں جن پر ہمیں غور و خوض کرتے ہوئے اپنے آپ کو صحت مند تندرست رکھنا چاہیے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچوں کو بچانا چاہیے۔ ہمارے معزز مہمان پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب، جن کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حکیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ حکیم صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو گرمی کی وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جن میں سے خاص طور پہ ہیٹ سٹروک جو ہے، یا اسی طرح بعض ایسی بھی ہیں جن میں ہیضہ ہے یا جگر کی گرمی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے ناظرین کو کہ ہم ان سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں؟ خاص طور پہ جو ہیٹ سٹروک ہے نا، بچے یا جو مزدور حضرات کام کرتے ہیں اس میں، تو اس سے بچنے کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کیا ہیں اور اس کا جو علاج ہے اگر کوئی متاثر ہو جائے اس کے لیے؟ اچھا، اس میں سب سے پہلی بات تو گرمیوں میں سب سے زیادہ بیماری لگتی ہی یہی ہے۔ ہیٹ سٹروک جو ہے وہ اکثر اوقات بڑوں کو، بچوں کو ہو جاتا ہے، لیکن ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ایک تو ہم پانی ٹائم پہ بار بار نہیں پیتے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم گرمی میں ہمیں نکلنا پڑتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہونی چاہیے، یا جو ORS ہے وہ پانی میں ملا کے اپنے پاس رکھ لیں، یا لیمو پانی وہ بنا کے اپنے ساتھ رکھ لیں، یا جو ہے آپ شربت بزوری بنا کے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ شدید گرمی سے بچیں۔ اگر بہت زیادہ ضرورت ہے، مجبوری ہے تو آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ سر کے اوپر کپڑا کوئی لے لیں، ڈھانپ لیں، تو پھر آپ باہر نکلیں، گلاسز وغیرہ پہنیں اور اپنے آپ کو ایسے سیف کر کے نکلیں، اور کوشش کریں جہاں پہ بھی جائیں زیادہ دھوپ ہو تو فوری طور پہ تھوڑی دیر بعد کسی چھاؤں والی جگہ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ اپنا کام کریں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ جو آپ پانی لے کے گئے ہیں، ORS یا شکنجبین بنا کے لے کے گئے ہیں، تو وہ آپ ساتھ تھوڑی تھوڑی پیتے رہیں وقفے پہ۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ ہیٹ سٹروک میں ہوتا گیا کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، شدید گرمی ہونے کی وجہ سے بہ کے حبس ہو جاتی ہے، نکاحت کمزوری ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ جب زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو پھر بندہ جاتے ہی زیادہ سارا پانی پی لیتا ہے۔ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے جب گرمی میں، شدید گرمی سے لوگ آتے ہیں نا گھر، آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں، ٹھنڈا فل پانی بہت زیادہ مقدار میں پی لیتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، پیٹ تو فل ہو جاتا ہے لیکن ابھی ان کی پیاس نہیں ختم ہوتی۔ ویسے بھی مطلب آپ گرم اپنے آپ کو کر کے جب آئے ہیں باہر سے، تو ایک دم سے جب آپ پنکھے کے نیچے یا آپ کولر کے نیچے اے سی کے نیچے آ کے بیٹھے ہیں، اوپر سے آپ نے پانی پی لیا ہے، تو اس سے بھی معاملات؟ اس سے سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے، جب ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ گرمی میں یکدم ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے آتے ہی شربت پی لیا، کوئی ٹھنڈا پانی پی لیا، اس میں ہم نے کوئی ایسا پھل کھا لیا جو ٹھنڈا ہے، پھر ہم نے کسٹرڈ، سوئیاں، یہ ایسی چیزیں ہم کھاتے گئے جو ٹھنڈی ہیں، یا آئس کریم وغیرہ۔ تو ہم جب زیادہ مشروبات بھی پی لیتے ہیں نا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ معدے کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، وہ معاملہ تو بہتر ہوتا ہے لیکن دوسرا بیماری میں پھنس جاتے ہیں کہ پانی پیا فوراً الٹی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیفیت ہے کیا؟ دوسری ہے کہ آنتیں ہماری کمزور ہوتی ہیں، جب ہم زیادہ پانی پی لیتے ہیں، زیادہ چیزیں کھا لیتے ہیں تو ہیضے والی کیفیت رہتی ہے، وہ کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا۔ اب جب ہیضے والی کیفیت ہو گئی، اندر معدہ ٹھنڈا ہو گیا، تو پھر اس مسئلے سے نکلے اور میں پھنس گئے۔
اب ہیضہ ایسا کہ ہیضے میں ہوتا ہے کہ موشن جب انسان کو آتا ہے اور وامٹنگ شروع ہوتی ہے تو ود ان 5 یا 10 منٹ میں انسان کے اندر سے پانی ختم ہو جاتا ہے. اگر فوری طور پہ اس کا حل نہ کیا جائے، اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو وہ جان کی بازی بھی ہار سکتا ہے. تو ایسے کیسز آتی ہیں، ہیضہ ہوا، اور ہیضے میں کیا ہوتا ہے اکثر اوقات یہ بھی غلطی کر لیتے ہیں کئی لوگ، ہیضہ ہوا فوری طور پہ جا کر ڈرپ لگوائی، پہلے ہی اس کے اندر ٹھنڈک تھی، اوپر سے وہ ڈرپ لگاتے ہی اور اس کا جسم ٹھنڈا ہوا، بلڈ پریشر لو ہوا تو اس کی زندگی تمام ہو گئی. تو وہاں پہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے. صحیح. سب سے پہلے تو اگر تو ہو گیا ہیضہ، آپ کو سمٹمز ہیں ہیضے کی، تو اس میں منہ کا ذائقہ بڑا عجیب سا، ڈکار آپ کو بڑے عجیب سے آئیں گے، منہ سے سمیل آئے گی، پھر موشن الٹیاں رکیں گی نہیں. موشن الٹی یعنی کہ دو کیفیات علیحدہ علیحدہ ہے. اگر پانی کی طرح پتلا وائٹ کلر میں موشن آ رہا ہے، وامٹنگ بھی پانی کی طرح وائٹ آ رہی ہے، تو پھر یہ سردی کی علامت ہے، آپ کا معدہ ٹھنڈا ہو چکا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ یکدم ہم نے زیادہ کچھ لیا تو اس میں رطوبات کی زیادتی ہوگی، جب رطوبات کی زیادتی ہوگی تو فنکشن سارے سلو ہو گئے. اس میں ہم نے کرنا ہے لونگ اور دار چینی، اس کا قہوہ بنا کے تھوڑا سا لیمن نچوڑ کے، یا پھر پودینے کا قہوہ بنا کے لیمن نچوڑ کے 2 چمچ پلانے ہیں، الٹی اور موشن رک جائے گا. صحیح. اگر اس کے اگینسٹ انفیکشن ہو گئی آنتوں میں، ڈائریا انفیکشن آ گئی ہے، پیچش لگ گئے ہیں، تو اس میں ہم نے کیا کرنا، اس میں جو الٹی آئے گی وہ پیلے کلر میں آئے گی، موشن بھی آئے گا دن میں 2-3 دفعہ، لیکن پیٹ میں وٹ ہو کے آئے گا. اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے پھر ہمیں چاہیے جو ایسی چیز کھائیں جس سے انفیکشن ختم ہو. اس کے لیے گھر میں سب سے آسان چیز جو پڑی ہوتی ہے چھلکا اسبغول. فوری طور پہ 1 گلاس ٹھنڈا پانی لیں، اسے میٹھا کریں، میٹھا کرنے کے بعد 1 چمچ بڑا والا چھلکا اسبغول ڈالیں، 1 دفعہ ہلانا ہے اور فوراً پی لینا، تاکہ جا کے پیٹ میں وہ پھولے. اب پیٹ میں جب پھولے گا نا تو جا کے جو آنتوں کے اندر انفیکشن ہے نا، اس کے اوپر وہ لیپ کا کام کرے گا، مرہم پٹی کا کام کرے گا، فوری طور پہ آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. صحیح. لیکن اس کے لیے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ایسی میڈیسن ہو جو انفیکشن کو ختم کرے. تو اس کے لیے بڑی بہترین ایک چیز ہے، یہ جو ہلدی ہے نا، اس کو اینٹی انفیکشن کہا جاتا ہے، انفلیمیشن کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. تو اس کے بعد یہ ہے ملٹھی، یہ بھی انفیکشن کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. اس کے بعد یہ سونف ہے، یہ کاسر ریا ہے، گیس کا اخراج کرتی ہے. یہ تینوں مل کے نا ایک بڑا زبردست مرکب بن جاتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے، ایسے افراد جو پیٹ میں وٹ ہو کے تو پھر موشن آتا ہے، تو ان کے لیے صبح دوپہر شام چمچ کا 1/4 حصہ اسی کے اندر چھلکا اسبغول تھوڑا سا شامل کر لیں، صبح دوپہر شام استعمال کریں، انشاءاللہ پہلی خوراک سے ہی وہ پیٹ جو موشن ہے، پیچش ہیں، وہ رک جائیں گے. اور اس میں احتیاطی تدابیر کے اوپر سب سے پہلا کام یہ کریں، یہ تو آپ نے کر لیا، دوائی سدے باب کر لے، لیکن یہ نہ ہو کہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر آپ وہی گرمی میں، اور پانی کی کمی بھی ہو رہی ہے، آپ اپنی توجہ ہی نہیں کر رہے. اور اگر اسی حالت میں انسان مٹن یا بیف یا چکن استعمال کر لے یا کوئی اسپائسی چیز، تو سونے پہ سہاگا، اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی. اس میں یہ بڑا احتیاط کرنا ہے. ہیٹ اسٹروک ہو گئی ہے، ڈائریا ہو گیا، پیچش لگ گئی آپ کو، تو سب سے پہلا کام آپ ایسی مرغن اغذیہ فوراً روک دیں. صحیح. کھانے پینے میں چائے روک دیں، کولڈ ڈرنک روک دیں، اس کے بعد بریانی روک دیں، اس کے بعد یہ مٹن بیف چکن روک دیں، کریلے میتھی پالک ساگ روک دیں، باہر سے نان پکوڑے سموسے روک دیں. یہ نہیں روکیں گے تو آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہو سکتی. اگر اتنا کچھ روک دیا جائے گا تو پھر کھائیں گے کیا؟ کھائیں گے کیا؟ بڑی اچھی بات آپ نے کہی. دلیا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا، یقین کریں ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے سونا ہے جن کے آنتوں میں انفیکشن ہے. دلیا جو صبح کھانا شروع کر دیں نہار، یقین کریں کوئی دوائی نہ کھائیں، 15 سے 20 دن کھا لیں، انفیکشن ختم ہو جائے گی. اس کے بعد صبح کے ناشتے میں مربع گاجر لے سکتے ہیں، دلیا، اس کے بعد دلیا جو کے بعد کسٹرڈ ہے، سوئیاں ہیں، ساگو دانہ ہے، مکھن ڈبل روٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوپہر میں کدو ہے، توری ہے، ٹنڈے ہیں، شلجم ہے، گاجر ہے، مولی ہے، حلوہ کدو ہے، دال مونگ ہے. آپ نے کہا نا کیا کھائیں، تو دیکھیں اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں. پھر پھلوں میں سیب کھا لیں چھلکا اتار کے، انار میٹھا والا لا کے وہ کھا لیں، بہترین ہے، وہ آپ کی بیماری کو ختم کریں گے. ایسی نکاحت اور کمزوری کے لیے انار جو ہے سونا ہے، بہت کمال کا رزلٹ ہے. آپ کو جتنے بھی یہ ڈائریا ہو گیا، ہیٹ اسٹروک ہو گیا، آپ کمزور ہو گئے ہیں، آپ انار کھانا شروع کر دیں، چند دنوں میں دیکھیں آپ کے اندر خون کی پیداوار کیسے ہوتی ہے اور طبیعت بالکل فریش رہنا شروع ہو جائے گی. صحیح. تو یہاں پہ ہم نے اپنا ڈائٹ پلان جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم ٹھیک نہیں کرتے تو یہ ہیٹ اسٹروک،
ڈائریا، ہیضہ، یہ ایسی بیماریاں ہیں آنن فانن انسان کی زندگی کو ختم کر دیتی ہیں. ایسی کہنے کو چھوٹی سی بیماری ہے لیکن آنن فانن انسان کو ختم کر دیتی ہیں. اس لیے اس کا سد باب ضروری ہے آگے. اور اس دفعہ ویسے بھی حکومت پاکستان اور سائنس نے کہا کہ گرمی اس دفعہ زیادہ پڑنی ہے، بارشیں کم ہونی ہیں، تو اس لیے بلا وجہ فضول میں گھر سے باہر نہ نکلیں. سب سے پہلا کام تو یہ کریں. اس کے بعد کوشش کریں جو کام آپ ایسے کر سکتے ہیں جو ہم صبح کے ٹائم پہ کر سکتے ہیں، نماز کے بعد انہیں کر لیں، یا شام کو مغرب کے بعد عصر کے بعد کر لیں. اس ٹائم تھوڑی سی گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے. اور ایسے افراد جن کے اندر گرمی زیادہ ہے وہ ابھی سے صبح اٹھیں، پارک میں جائیں اور اپنی وہ شوز وغیرہ اتار کے تو جو شبنم ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیلی آدھا گھنٹہ واک کریں تاکہ ان کے جگر جو ہے اس کے اندر جو حرارت ہے وہ کم ہو جائے. ساتھ ہی ساتھ جب گرمی سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی جو میں نے ڈائٹ پلان کہا ہے نا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. آپ کے گھر میں شربت بزوری ختم نہیں ہونا چاہیے جتنی دیر تک گرمیاں رہتی ہیں. شربت سندل ختم نہیں ہونا چاہیے. لسی کا استعمال کریں، دہی کا استعمال کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد گنڈیری کا استعمال کریں. اس کے بعد تخم بالنگو کا استعمال کیا جائے. اس کے بعد گوند کتیرا کا استعمال کیا جائے. یہ دونوں ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کہ اگر پانی کی کمی ہو جائے، پانی پینے سے پانی کی کمی تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن جو انرجی منرلز ہمارے کم ہو چکے ہیں وہ کیسے پورے کریں. انرجی لیول کے لیے پھر آپ تخم بالنگو دودھ میں بھگو کے رکھ دیں، پھر اسے استعمال کریں. آدھے گھنٹے بعد یقین کریں کمال کا رزلٹ ہے. گوند کتیرا آپ پانی میں بھگو کے یا دودھ میں بھگو کے رکھ دیں تو بعد میں آپ کا دل کرتا ہے تو شربت سندل تھوڑا سا ملا کے یا بزوری ملا کے وہ استعمال کریں تو آپ کی نکاہت بھی دور، کمزوری بھی دور، جسم میں طاقت بھی آئے گی. اور ساتھ ہی ساتھ ایسے افراد جن کو گرمی کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے، جسم میں ہر ٹائم سستی کا حالی رہتی ہے، بخار والی کیفیت رہتی ہے، کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، جہاں کام کرتے کرتے بیٹھے وہیں پہ دل کرتا بیٹھ ہی جائیں. بعض اوقات ہم گھروں میں ہوتا ہے نا، ہم کسی کو کام کہتے ہیں تو ایسے ایسے ہم ہوتے ہیں کام کہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی اور ہی لے آئے، مجھے نہ کرنا پڑے. یہ بیسیکلی ہارڈ رامنگ تو علیحدہ چیز ہے. اصل میں ایسے افراد کے اندر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کا جسم ہر ٹائم تحلیل میں چل رہا ہوتا ہے. تو جب تحلیل ہے، جیسے میں پہلے بھی اکثر آپ کے پروگراموں میں ذکر کر چکا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے نا، کائنات بنائی ہے 4 چیزوں سے بنائی ہے، اور اسی طرح انسان بھی 4 چیزوں سے ہی بنا ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی. اور انسان کے اندر جو اخلاط ہیں وہ بھی 4 ہیں. اس میں بلغم ہے، صفرا ہے، سودا ہے اور خون ہے. اور انسان کا مزاج بھی 4 ہی ہیں. انسان کے اندر گرمی، خشکی، سردی، تری 4 چیزیں پائی جاتی ہیں. اب ہم جب علاج کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ان کا بیلنس جو ہے، اگر ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اگر بلغم کی زیادتی ہوگی اور بیماری ہیں، صفرا کی زیادتی ہوگی اور بیماری ہیں، سودا کی زیادتی ہو گئی اور بیماری ہیں، خون کی زیادتی ہوگی اور بیماری ہیں. ہم نے صرف ان کے لیول کو سیٹل کرنا ہے. تو یہ جو گرمی ہے جو آپ آج کا ٹاپک تھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ صفرا بڑھ جاتا ہے، حرارت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ باہر بھی گرمی اندر بھی گرمی، تو اس سے طبیعت اپسیٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے تو ہمارے باؤ اجداد دیکھیں نا، سردائی اتنی کمال کی چیز ہے، صدیوں سے سسٹم چلتا آ رہا ہے. ہمارے گھروں میں سردائی صبح کے ٹائم بنتی تھی، صبح وہ سردائی پینی، رات کو بادام بھگو کے رکھ دینے، بادام، خشخاش، کالی مرچ، سونف، یہ ساری، اور 4 مغز، یہ چیزیں آپ لیں، رات کو بھگو دیں، صبح سردائی بنا کے پئیں. یقین کریں آپ ہیٹ اسٹروک سے بھی بچیں گے، آپ گرمی سے بھی بچیں گے، کمزوری سے بھی بچیں گے، نکاہت سے بھی بچیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اور فائدے کیا ہیں؟ دماغ سے تیز ہوگا. معذرت آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، جو سردائی ہے جب یہ پیتے ہیں نا تو ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ اس سے پیٹ خراب نہیں ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے لیے آپ کیا کریں، آپ اس کے اندر کالی مرچ کا استعمال کریں. صحیح. جو لوگ سردائی میں کالی مرچ کا استعمال کرتی ہیں وہ 2-3 گلاس بھی پی لیں تو انہیں ہضم ہو جاتی ہے. اگر آپ اس میں کالی مرچ نہیں ڈالیں گے تو پھر وہ یہیں پہ کھڑی ہو جائیں گی. پھر کچھ لوگ اس میں دودھ شامل کر دیتے ہیں. دودھ شامل کرنے سے بھی اس کے اندر نا طاقت بڑھ جاتی ہے، تب بھی پھر کھڑی رہتی ہے، پھر جلدی یہ ہضم نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے آباء و اجداد استعمال کرتے رہے ہیں. ہمیں نیچرل، جو آج بھی دیکھیں دنیا میں اگر 200 ممالک ہیں تو اس میں 80% یا 90% جو ممالک ہیں وہ اب آرگینک کی طرف آ چکے ہیں، اور وہ انہیں سمجھ لگی ہے کہ ہم نے نیچر کی طرف ہی جانا ہے، تو نیچرل کی طرف ہی جا رہے ہیں. آپ دیکھیں جگہ جگہ آپ کو آرگینک دوائیاں ملیں گی، ٹھیک ہے. اور لوگ اب چاہتے ہیں کہ ہم ایسی چیزیں استعمال کریں جو نیچرل ہوں اور یہ جو دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان سے بچا جا سکے.
تو یہ آپ کا جو پروگرام ہے اس میں ہم اکثر اوقات ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے، ہم تو 2-3 طرح کے فائدے سوچتے ہیں. ایک تو نیچرل چیزیں استعمال کی جائیں، اور دوسرا ساتھ طب نبوی کی وجہ سے وہ چیزیں جو انبیاء سے چلتی آ رہی ہیں انہیں استعمال کیا جائے، لیکن سینہ بسینہ جو چلتے آ رہے ہیں نسخہ جات. اسی طرح ہماری ایک اور کوشش ہوتی ہے کہ آج کل کے جو دور میں فائنینشلی اتنا مسئلہ ہے، لوگوں کی مہنگائی کی وجہ سے کمر ٹوٹ چکی ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی سستا سا ایسا پھل یا نسخہ یا کوئی چیز ایسی بتائی جائے جو انسان خود لے، وہ لے کے استعمال کرے، وہ بیماری سے جب وہ شفا یاب ہو جائے گا تو ہمارے لیے دعا کر دے گا. تو رازق تو اللہ کی ذات ہے نا، تو ہمیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمارے لیے جب وہ دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور عزتوں سے نوازتا ہے. تو پتہ نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائے. تو اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے لوگوں کا پیسہ بھی بچایا جائے اور حق سچ بات بتائی جائے. لیکن میں بار بار آپ کے پروگرام میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جس چیز کی سمجھ نہ آئے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ واٹس ایپ کر کے وہاں سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن جس چیز کی سمجھ نہ آئے وہ غلط استعمال نہ کریں. بارہا ہم نے یہ بات بیان کی کہ آپ اپنے پہلے مزاج چیک کروائیں، اس کے بعد آپ تشخیص کروائیں. اچھا، اس میں جو بنیادی چیز ہے نا، ایک خاص طور پہ ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، تو ان کو اس وقت فوری کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں بتا دیے. بعض لوگ جو ہیں وہ ان کو ٹھنڈا پانی یا اس طرح کی چیزیں جب دیتے ہیں تو وہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. تو 2 چیزیں دیکھیں، ایسے جب نکاحت میں گر جائے نا، سب سے پہلا کام اسے کھلی ہوا اور کوئی درخت یا چھاؤں ایسی ہو جہاں پہ ہوا بھی ہو، اسے چھاؤں میں فوری طور پہ لے جائے. صحیح. اور اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بے ہوش ہوتا ہے نا، فوری طور پہ سارے اوپر جمع ہو جاتے ہیں، کون ہے دیکھیں. ایسا نہیں. پھر اس کے بعد جب آپ اسے چھاؤں میں لے جائیں، اگر وہ بے ہوشی میں ہے تو چھینٹے مارے جائیں. صحیح. اگر بے ہوش نہیں ہے تو اس میں آپ کے پاس اس ٹائم کوئی بھی ایسا جوس وغیرہ ہو نیچرل تو وہ جوس تھوڑا سا پلا دیا جائے، یا ایسے میں شکنجبین بڑے کمال کی ہے فوری طور پہ بنا کے وہ دے دی جائے، یا ٹھنڈا دودھ پلا دیا جائے تو یا شربت سندل پلا دیا جائے تو فوری طور پہ جو ہے نا، کیونکہ تحلیل کو روکنے کے لیے ہمیں رطوبت پیدا کرنی پڑے گی. صحیح. تو رطوبت پیدا ہوگی ٹھنڈی چیزوں سے، تو آپ تھوڑی سی دیں گے فوراً چھاؤں میں. یہ جو ٹھنڈی آپ کہہ رہے ہیں، ان کا تعلق تاثیر ٹھنڈی سے ہے یا یخ ٹھنڈی جو نہیں، ایک تو ہم برف کا استعمال کرتے ہیں، وہ تو ہم کہتے ہیں کیمیکل اس میں ہوتا ہے تو وہ تو استعمال کریں گے. ڈیپ فریزر کا دودھ اٹھا کے لا دیں یا جوس لا دیں، اس میں نارمل ٹھنڈا جو ہے نا، جس کو ہم نارمل ٹھنڈا بولتے ہیں، جیسے گھڑے کا پانی ہم کہتے ہیں، اتنا ٹھنڈا پانی اسے دے دیں تاکہ اس کا نا وہ رک جائے. ہاں کئی جگہ پہ ہم ٹھنڈا پانی برف کا کہتے ہیں، کہاں پہ جہاں پہ بلڈ نہیں رک رہا. صحیح. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم فوراً کہتے ہیں اسے ٹھنڈا پانی. یا پیچش کا ایک بہت بڑا علاج یہ بھی ہے، اگر آپ کے پیچش، میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام بتایا، ایک ہوتا ہے اسہال، وہ ہوتا ہے ہیضہ، صحیح، الٹی موشن لگے. ایک ہوتے ہیں پیچش ہوتے ہیں آنتوں کی انفیکشن کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے. تو اس میں اگر آپ ٹھنڈا پانی پلا دیں نا، 1 گلاس صبح فریج کا ٹھنڈا پانی 1 گلاس پلا دیں تو اس سے موشن وہ رک جائیں گے. صحیح. فوری ٹریٹمنٹ. ٹھنڈا پانی یا وہ ٹھنڈا دودھ پلا دیں، اس سے بھی فوراً افاقہ ہو جائے گا. تو اس میں ہم نے وہاں پہ دیکھنا ہے اس کی کنڈیشن کو کہ وہاں پہ کیا دیا جائے. تو اس میں آپ کوئی بھی جوس، فریش جوس بھی دے سکتے ہیں. اچھا، جو فوری نکات. صحیح ہو گیا. اچھا، جو پاؤں کی تلیاں وغیرہ ملتی ہیں، پاؤں کی تلیاں بالکل اس میں کرنی چاہیے، لیکن اس کی کنڈیشن پہلے دیکھیں، پہلے پانی کے چھٹے ماریں. اور بعض اوقات فل گرمی میں اگر آپ پاؤں کو ایسے کرتے ہیں، سردی میں تو بہت اچھا ہے، حرارت ملتی ہے، بندہ اٹھ جاتا ہے. لیکن زیادہ گرمی ہو تو اس میں بعض اوقات ساری سائڈوں میں بندے کھڑے ہو کے اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اسے ہوادار ماحول دیں، پھر اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اس کی مالش کریں تو فوری ہوش میں آ جاتا ہے بندہ. بہت شکریہ حکیم صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مزید خیر کے کام لیتا رہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، بہت سے ایسے اطباء حضرات موجود ہیں، بڑے پروفیشنل اور بڑے نامور، لیکن وہ اپنے نسخہ جات جو ہیں وہ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، وہ لیک نہیں کرنا چاہتے. اور یہ بہت بڑی آپ کی قربانی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ نسخہ جات بھی بتا دیتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس حوالے سے خاص طور پہ آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بہت ضرورت ہے. خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے ہم دیکھ بھال نہیں کرتے، لاپرواہ ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ بہت بھیانک ہوتا ہے. اور جب بھی آپ نکلیں تو جس طرح حکیم صاحب نے بتایا، ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے گلاسز کا استعمال کریں، آنکھوں کو انفیکشن سے بچانے کے لیے گلوز پہنیں گرمی میں بھی، اور اسی طرح شوز پہنیں. تو اگر آپ نے لمبے سفر پہ جانا ہے، بائک پہ جانا ہے تو، اور خاص طور پہ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں اور سائے میں رہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.